اس میں پھر بتاتے ہیں کہ متقین کون لوگ ہوں گے جو اس کتاب سے ہدایت پائیں گے. 5 صفات بتائیں. پہلی بات یہ کہ بیدار مغز لوگ ہوں گے، صرف حصی چیزوں کو ماننے والے نہیں، عالم غیب کی چیز، عالم غیب کی چیزوں کو بھی وہ ویسے ہی مانیں گے، اپنی بیدار ضمیری کی وجہ سے، بیدار مغزی کی وجہ سے. اور پھر نماز قائم کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں. اور جو کچھ پہلے انبیاء پہ نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے، جو یہ قرآن نازل ہوا اس کو بھی مانیں گے. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے جو نازل ہو گیا اس پہ بھی، تمام کتابوں پہ، تمام انبیاء پہ ایمان لائیں گے. اس پہ بھی، قرآن پہ بھی، حضور کی رسالت پہ بھی. جی بعد میں کسی آنے والے کا ذکر نہیں ہے، نہ نبی کا، نہ رسول کا، نہ کتاب کا. اور یہی تو ثابت بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی بات کوئی آسمانی کتاب نہیں آنی ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آنے والا ہے. اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. اور ایک حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد 30 شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے اور سب کا دعویٰ جھوٹا ہوگا. متقین ایک گروہ ہے، اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر کا راستہ اختیار کریں گے. تیسرا گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے. ان کی صفات یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، اندر کچھ باہر کچھ، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کو. کسی کو دھوکہ نہیں دے، اپنے آپ کو دھوکہ. ما یخدعون الا انفسهم. انسان کسی اور کو اتنا دھوکہ نہیں دیتا ہے جتنا اپنے آپ کو دیتا ہے. انسان کسی اور کے ساتھ اتنا جھوٹ نہیں بولتا ہے جتنا اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیتا ہے. فرماتا ہے یہ منافقین کی صفت ہے. اور فرمایا کہ ان کے دل میں بیماری ہے دوغلے پن کی، اللہ اس بیماری کو اور بڑھا دیں گے. اور عقل سے عاری لوگ ہیں، بڑے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں. فسادی لوگ ہیں، اپنے آپ کو مصلح سمجھتے ہیں. یہ ان کی صفات ہے. آگے چل کے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جی سے خود ہی گھڑ لیا ہے، تو پھر ایسا کرو، میاں تم بڑے بڑے شاعر ہو، ادیب ہو، فنکار ہو، خطیب ہو، لٹریٹور ہو، نقاد ہو، تمہارے کلام پہ لوگ بہت واہ واہ کرتے ہیں. ایسا کرو تم سارے مل جاؤ اور قرآن مجید کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورت کے برابر اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، اور دیکھو اس کا فیصلہ اپنے ہی لوگوں سے کروا لو، اپنی بیوی بچوں سے کروا لو، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کروا لو، ان لوگوں سے کروا لو جو تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں، تمہارا کلام سن کے سجدے میں گر جاتے ہیں. ان کے سامنے ذرا رکھ کے پوچھ لینا کہ یار ایک چھوٹی سی صورت میں یہ لکھ کے آ گیا ہوں، یہ دیکھو قرآن جیسی ہے. اور فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا، کبھی نہیں ہو سکے گا کہ خود تمہارے اپنے قبیلے، تمہارے اپنی گھرانے کے لوگ، تم پہ واہ واہ کرنے والے لوگ، وہ یہ کہہ دیں کہ تمہارا کلام جو ہے قرآن کے برابر ہے، یہ قرآن جیسا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. یہ قرآن کا ایک چیلنج بھی ہے، ایک پیش گوئی بھی ہے. اور 1400 سال کی مدت نے ثابت کر دیا کہ یہ پیش گوئی بھی درست ثابت ہوئی.